بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جن مدینے میں داخل ہوا، جو آدھا انسان کی شکل میں اور آدھا جن کی شکل میں ہے، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ مدینے کے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے مسجد نبوی کی طرف بھاگے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیے، اور وہ بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تم لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں آیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر نبی کا سجدہ تعظیم کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک آرزو لایا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آرزو پوری کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آرزو ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، میرے گال پہ خون اور پیپ اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس نے اور کب باندھے؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے اللہ نے مجھے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت اور پاور پوری جن مخلوق سے زیادہ تھی۔ میرے سامنے جو بھی آتا تھا میں اسے قتل کر دیتا یا معذور کر دیتا۔ ایک دن میرے سامنے ایک نوجوان اور بہت ہی خوبصورت تھا، جو مخلوق جن سے نہیں تھا۔ میں نے چاہا اس کو قتل کر دوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں یا معذور کروں؟ اس نوجوان نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا، یہ میرے دل کا شوق ہے، اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، تم نے قتل کتنے کیے ہیں اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا، بے پناہ۔ اس نے کہا، آج سب کا حساب کر دوں گا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے اس پہ حملہ کیا، مگر اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا۔ اس نے مجھے گال پر ایک تھپڑ مارا اور اس کے ایک تھپڑ میں بے جان ہو گیا۔ پھر کھجور کے پتے سے اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت محنت کی، مجھے آزاد کر دو۔ وہ جاتے جاتے میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم جن کے پاس آیا، سب نے میرا علاج کیا، نہ میرا درد گیا نہ میرا خون بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے۔ وہ سب بے بس ہو گئے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا۔ میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ 30,000 سال بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا، مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے، میرا درد بھی ختم نہیں ہوا۔ پھر میں حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان کے بعد اللہ کے جتنے بھی نبی آئے میں سب کے پاس گیا، پر کسی سے بھی کچھ بھی نہ ہوا۔ میرا ہاتھ نہ کھلا اور نہ ہی میرا درد ختم ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی بہت کوشش کی، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان پر اللہ کی وحی ہوئی، اے ابراہیم، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کہ وہ کون ہے، وہ کب آئے گا؟ تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ انتظار آج پورا ہوا۔ اس جن کی بات سن کر وہاں کھڑے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں۔ اب اصحاب نے بھی بہت کوشش کی، وہ سب حیران ہو گئے۔ یہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط جو ہمارے تلواروں سے نہ کٹا۔ اصحاب بھی بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری آرزو پوری کرو۔ اتنے میں ایک شخص کا مسجد میں آنا ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا اور رو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بچاؤ، اپنی پناہ میں لو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں ڈر رہے ہو؟ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہی تو ہے جو وہاں تھا، اس سے مجھے بچاؤ۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ڈر ختم کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی علی، اس کو آزاد کرو، اس کی تکلیف ختم کر دو۔ تو امیر کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اپنے لبوں کو ہلایا تو اس جن کے ہاتھ کھل گئے، تو خون اور پیپ جو اس کے گال سے بہتا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اس جن کی وہی طاقت، وہی قوت جان میں جان آ گئی۔ وہ جن فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے اپنا غلام بنائیے، اور اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، تو میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟